رحیم۔ آج تہجد کے بارے میں، تہجد کی نماز کے بارے میں پہلی بات، سوتے وقت میں تہجد کی نیت کر لے سویانا، اے اللہ مجھے تہجد میں اٹھاؤ، اللہ کو نیت کر لے سویانا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتی، کسی نہ کسی بہانے سے اللہ تعالیٰ اٹھا ڈالتی، پیشاب آتا کی، باتھ روم آتا کی، بہرحال کیا ہو جاتا، آدمی اٹھ جاتا وہ ٹائم پر، نیت کرے تو اللہ تعالیٰ اٹھاتی، کیسا کہ فرشتوں کے ذریعے سے کیسا کہ کیا کی بہانے سے اٹھا ڈالتی۔ آدمی اگر نیت کر لے کو سو گیا، اٹھنا کا کو پکی نیت، خالی بول لے کو نہیں کیا بھائی نیت کر لے کو سو گیا آدمی تہجد میں اٹھنا کا بول کو سو گیا، اٹھنے سے کیا بول لو، نیند آنکھ کو ہونچ سو گیا تھا آدمی، فجر نماز کو اٹھایا بول لو، اللہ تعالیٰ اسے تہجد نیت کر لے سو گیا، نہیں نیت کر لے سو گیا لیکن اٹھ نہیں سکیا تو بھی اللہ تعالیٰ اسے تہجد پڑھنے کا اللہ اسے ثواب دیتی۔ خالی نیت کر لے کو سو جانا نہیں، نیت پکی نیت کر لے کو اٹھنے کا موقع، اٹھنے کی نیت، اٹھنے کا پکا ارادہ رہنا، اللہ اس وقت اٹھاتی بھی۔ آدمی جب کیا کرنا، اٹھ کو پڑھ لینا، سو خالی نیت کر لے کو سو گیا تو روز خالی نیت کر لے کو نہیں، بس اگر کون تو بھی یہ حدیث سن لے کو خالی نیت کر لے کو سو گئے تو نہیں پڑھ سکے تو میرا ثواب دیتی، کہتے بولے میں ان کے لیے ثواب دیتا ہوں یہ کو۔ خالی کھانا کھانا کو پکی نیت کرو، بھوک لگتی نہیں، کھانا کھانا رہے بابو کا کو نیت کر لو، جب کھانا سامنے آتا نہیں دیکھیں گے کھائیں گے، کھانا سوچ کھانا، بھوک لگ رہی نہیں کھانا سوچ کا کو بولو خالی نیت کر لیتے رہو، پیٹ بھرتا تو پکی نیت کرنا۔ اس کے بعد پھر کیا کرنا، کھانے کے واسطے بیٹھنا، کھانا انتظام کر لینا بیٹھنا کھانا وہ سب بھی لانا، سب یہ سب چیزیں ٹھیک ہے۔ سوتے سمے تہجد کی نیت کر لینا، اور اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہانے سے اللہ اٹھا ڈالتی، اٹھے تو کیا کرنا، ہمیں تہجد نماز پڑھ لینا۔ حدیث میں 600 آدمی نیت کر سو گیا تو تہجد میں آدمی اپنے بستر پر گیا تو سونے کے واسطے تہجد نیت کر لے سو جانا، اللہ اٹھائے تو پڑھ لینا، نہیں اٹھا تو کیا کرنا، نہیں اٹھا تو بندہ کیا کرتی، اللہ تعالیٰ نیت کر لے سو گیا تو اللہ سے تہجد کا ثواب دیتی، پہلی بات۔ دوسری بات سمجھو، دوسری بات کیا، اب ہمیں تہجد میں نہیں اٹھ سکتے، سمجھو عشاء نماز کو آتی نا، ہمیں عشاء نماز کو سنت وطر پڑھ لے کو 2 رکعت اگر ہمیں تہجد کی نیت سے پڑھ لے بول لو وہ بھی تہجد ہو جاتی، سنت و وطر پڑھ لے کو 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے تو بھی وہ بھی کیا ہو جاتی ہے، تہجد کی نماز ہو جاتی ہے۔ اب تہجد پڑھنا بولے تو ایسا آسان راستے طریقہ یہ ٹھیک ہے، میں پڑھنے کا ویسا عشاء نماز پڑھ لے کو فرض نماز کے بعد سنت نفل تو سنت وطر پڑھ لے کو، اس کے بعد پھر 2 رکعت تہجد کی نیت کر لے پڑھ لیتا ہوں، ایسا پڑھے تو تہجد میں شامل ہو جاتا وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہمیں کیسا موقع ویسا پڑھ لینا بھی نماز ہمیں، جب اگر ہم نہیں اٹھ سکتے ہو تو 4 بجے 3 بجے ہمیں یہ ٹائم میں پڑھ لے تو بھی نیت سے عشاء کے بعد وہ بھی تہجد نماز میں شامل ہوتی ہے ٹھیک ہے۔ اب دیکھو آگے، تہجد نماز یہ وہ محبوب نماز ہے جس سے اللہ رب العزت کا تعلق، محبت اور معاشرے میں محبوبیت نصیب ہوتی ہے۔ دیکھو تہجد نماز پڑھو تو کیا ہوتا، اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، تعلق پیدا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اسے لوگوں میں ہے نہیں، اللہ عزت دیتی ہے اسے، لوگ اس کی اچھا عزت کرتے رہتی ہیں، ریسپیکٹ دیتے ہیں اللہ اسے، لوگوں سے اللہ تعالیٰ ڈالتی ہے محبت لوگوں کے دلوں میں۔ تہجد پڑھنے والے بندے سے اللہ محبت کرتی ہیں، اور دوسرا لوگوں بھی اس سے محبت کرتی ہیں، لوگوں اس کی عزت کرتی ہیں، ریسپیکٹ کرتے ہیں لوگوں اس کی، اللہ ایسا لوگوں کے دل میں ڈالتی ہیں تہجد پڑھے تو۔ اب دیکھو اب خاص کر رمضان میں تہجد کمپلسری پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہیں کہ بولے رمضان میں روزہ رہتی نہیں، روزے کو اثر سے اڑتی کیوں بھی 2 رکعت کی 4 رکعت کی پڑھ لے تو نماز فائدہ ہوتا ہے، اس سے عادت پڑ جاتی ہے۔ دیکھو آگے چلو 1-2 قصے سن لو۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تہجد نماز ہے نہیں ہے رات کی نماز، یہ ہمارے سے پہلے لوگوں کا طریقہ رہا، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تہجد نماز پڑھنے کو ضروری سمجھو، پڑھ لو، پکا پڑھ لو کو بول کو پڑھنے کی کوشش کرو، کئی کو فإنہ دأب الصالحین قبلکم، اس لیے کہ یہ تمہارے سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ اس کا کیا کرنا، پڑھنے کی کوشش کرنا، نیک لوگ آپ پڑھتے تھے، ہمیں اگر نیک پڑھنا پڑے تو پڑھنا پڑتا۔ اچھا آگے، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ اللہ سے قربت، اللہ سے محبت پانے کا ذریعہ تہجد کی نماز۔ وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، دوسرا فائدہ، ایک تو اللہ کی قرب، اللہ اس کے محبت پیدا ہوتی ہے، دوسرا گناہ معاف ہوتی، تیسرا وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، گناہوں سے آدمی بچ جاتا تہجد پڑھنے والا بندہ، اللہ بچا لیتے ہیں اسے۔
3 فائدے، اللہ کا محبت اور قرب، دوسرا گناہ معاف، تیسرا گناہوں سے آدمی بچ جاتا۔ آگے دیکھو، ہمارے بزرگوں اور صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کون معلوم؟ تمیم داری رضی اللہ عنہ کون معلوم نہیں؟ ارے دجال سے ملے سنرش بھائی، وہاں بولا نہیں تمیم داری رضی اللہ عنہ کو بولا نہیں؟ جاتے رہتے پڑوے میں، ان کا پڑوا 1 مہینے تک سمندر میں گشت کرتا رہتا، پھرتا رہتا، ہوا کو، طوفانہ کو۔ 1 مہینے کے بعد انہوں ایک جزیرہ آتا، جزیرے میں جاتی، ایک عورت دستی ہے، ان ڈالی جاتی ہے، وہاں دیکھو تو انہوں جکڑ کو رہتا ہے زنجیروں میں۔ دجال کون پوچھتا انہوں، میں دجال بولتا ہوں، تمہیں کون بولتا، کہاں سے ہی سب پوچھتا۔ دجال سے ملاقات کرتی ہیں صحابی، نہ چنا کون؟ تمیم داری رضی اللہ عنہ۔ دیکھو وہ صحابی کیا بولتی ہیں، دیکھو تمیم داری رضی اللہ عنہ روز تہجد پڑھتے تھے بھائی نو حضرت۔ کیا ایک دن کیا ہو جاتا، تہجد نماز چھوٹ جاتی ہے ان کی، حضرت کی، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی۔ کیا ہو جاتا، نیند غلبہ ہو جاتا، نیند زیادہ ہو جا کو، نیند کا غلبہ ہو جا کو تہجد چھوٹ جاتی۔ ایک دن نیند کا غلبہ ہو، تہجد چھوٹ گئی نہیں، اب انہوں نے کیا کرتی معلوم؟ میرے نفس، میرے غفلت، میری نیند کی وجہ سے میری نماز چھوٹ گئی، تو تہجد کی نماز، فرض نماز نہیں، تہجد کی نماز۔ تہجد پڑھے تو اللہ سوال نہیں کرتے، نہیں پڑھے اللہ تبھی سوال نہیں کرتے، لیکن پھر بھی دیکھو ہمارے صحابہ کو کتنی محبت ہے، نمازوں کا کتنا شوق ہے۔ دیکھو بیٹھ خاموش، تہجد نماز چھوڑ کے کیا کریں، ایک دن انہوں کیا کریں، دیکھو اپنے نفس کو، اپنی غفلت، سستی ہے نہیں، نیند آ کو سو گئی تو چھوڑ گئی تو نماز ہو، انہوں کیا کرتی معلوم؟ 1 سال تک رات میں سوتےش نہیں، ہرگز 1 سال تک رات بھر نماز پڑھتے ہیں 1 سال تک۔ ایک دن خالی تہجد نماز چھوٹ گئی ہو، وہی نفل نماز ہو، اللہ اس کا سوال بھی نہیں کرتے، پڑھا کیا نہیں پڑھا تو اللہ اس کا پوچھتے بھی نہیں، تو نفل نماز چھوٹ گئی تو ایک دن انہیں کیا کر رہی، اپنے نفس کو سزا دینے کے واسطے انہیں کیا کر رہی، 1 سال تک رات بھر سوتے نہیں اور سونے سے کہا نماز پڑھتے رہتے۔ دیکھو ہمارے صحابہ کو کتنا شوق نمازوں سے، اپنے نفس کو کتنا سزا دینے، دیکھو نا کتنی اپنے آپ کی تربیت کر رہی انہوں صحابہ، تو ایسا ہمیں کوشش کرنا چاہیے پڑھنے کی، ٹھیک ہے۔ دیکھو ایک صحابی، ایک بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں بہت بڑے اللہ والوں میں سے، اولیاء میں سے بہت بڑے ولی انہوں، ایک جنید کو خواب میں دیکھ کو پوچھتی تمہارے ساتھ اللہ کیا کریں، کیا ہوا کو بول کو، انہوں کیا بولتی ہیں، اللہ معاف کر ڈالی بھائی کو بولتی، پوچھنے والے پوچھتی اللہ تمہارے کیا حساب سے معاف کریا، تمہیں بڑے عالم تھے تو بڑے حضرت تھے، تمہیں بڑے اللہ کے ولی تھے، علم تھا، ایسا سب اللہ تمہارے کیا دیکھ معاف کریا کو پوچھتی، انہوں کیا بولتی معلوم؟ دیکھو بول رہے، دیکھو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، اشارات اڑ گئے، عبارات غائب ہو گئیں، علوم و حقائق سب فنا ہو گئے، ہمیں فائدہ نہیں دیا سوائے ان چند رکعتوں نے جو ہم سحری کے وقت پڑھا کرتے تھے، یعنی تہجد کی نماز نے ہمیں فائدہ دیا اور یہی ہماری مغفرت کا سبب بن گئیں۔ تہجد میں پڑھی جانے والی 2-4 رکعت ہے نہیں، وہی نماز ہمارے بخشش کا ذریعہ بن گئی، وہ بولتے ہیں، تو اس لیے ہمیں کیا کرنا، پڑھنا۔ عشاء کے بعد پڑھ لے تو بھی نیت سے وہ شامل ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال نیت پر سنت وطر پڑھ لے کو پڑھ لینا۔ بہرحال بچوں نیک انسان بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اللہ کا محبوب بندہ بننے کے واسطے کیا کرنا چاہیے، تہجد کا اہتمام کرنا۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا، اللہ کیا کر ڈالتی، انسانوں میں ہماری محبت ڈالتی، سب اس کو کیا کرتی، قدر کی نگاہ سے، عزت کی نگاہ سے لوگ دیکھتے رہتی اسے۔ اس سے اور کیا بھی ہوتا، ہمارا علم بڑھتا، ہمارا نالج، حافظہ، ذہن ہمارا کھلتا، اس سے طاقت آتی ذہن کو، علم بڑھتا، حافظہ ہمارا ذہن بڑھتا، ذہن کھلتا، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتی، لوگوں میں ہماری اللہ عزت ڈال دیتی لوگوں کے دلوں میں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بتا دیا کیسا پڑھنا سو، اجالے پر نہیں پڑھ سکتے تو عشاء کے بعد پڑھ لو۔ تہجد کے دور کا نماز پڑھتا ہوں، نفل نماز، تہجد پڑھتا ہوں، خالی تہجد پڑھتا ہوں بولتے ہو گیا۔